بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا صفحہ نمبر 9 میں۔ اب آئیے آج دیکھیں گے امرؤ القیس کے کچھ اشعار کا ترجمہ۔ دیکھیے یہاں پہ ہے وَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَى لِأَدْنَى مَعِيشَةٍ كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ۔ دیکھیے وَلَوْ أَنَّمَا یہاں پہ الگ الگ کر کے لکھ دیا، اصل میں ایسے لکھا جائے گا انما، ایسے یہ والا انما ہے، یہاں پہ الگ کر دیا ہے۔ تو وَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَى لِأَدْنَى مَعِيشَةٍ، سعى یا سعى سعین اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، ادنا معمولی حقیر، اور معیشتن جمع معائش زندگی، یہ بقائے زندگی کا سامان، کھانے پینے کی چیز جس سے زندگی بسر ہو سکے، جس سے زندگی گزاری جا سکے۔ تو ولو انما اسعى، ولو انما اگر، یہ دیکھ لیں جملہ یہ بھی شرطیہ ہے، ولو انما اسعى اگر میں کوشش کرتا، کس چیز کے لیے؟ لأدنى معیشت معمولی یا حقیر سامان زندگی کے لیے۔ اسعى سعى سعى یہ فعل ہے، اس کے اندر فاعل ہے، متکلم کا صیغہ ہے یہ، تو فعل اور فاعل دونوں اسی کے اندر ہے، اور یہ پورا کا پورا لام حرف جر، ادنا مضاف اور معیشتن یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر اس فعل کا کیا ہو جائے گا؟ متعلق ہو جائے گا۔ تو ولو انما اسعى لادنى معیشت، اگر میں معمولی سامان زندگی کے لیے کوشش کرتا، کفانی کفا یکفی کفایتن کافی ہونا، قلیل من المال تھوڑا سا مال، مال میں سے تھوڑا۔ دیکھیے کفا یہ فعل ہے، اور یہ جو نی دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، قلیل من المال یہ فاعل ہے۔ تو کفانی قلیل من المال تھوڑا سا مال مجھے کافی ہو جاتا، ولم اطلب اور میں طلب نہیں کرتا۔ کیا طلب نہیں کرتا؟ یہاں پہ پوشیدہ ہے مجد مؤصل، ولم اطلب المجد المؤصل، اور میں عزت و بزرگی طلب نہیں کرتا۔ تو کفانی قلیل من المال تھوڑا سا مال میرے لیے کافی ہو جاتا، ولم اطلب اور میں طلب نہیں کرتا، یعنی مجد مؤصل عزت و بزرگی۔ دوسرا والا شعر دیکھیے وَلَكِنَّمَا أَسْعَى لِمَجْدٍ مُؤَصَّلٍ وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَصَّلَ أَمْثَالِي۔ وَلَكِنَّمَا أَسْعَى لیکن میں کوشش کرتا ہوں، کس کے لیے؟ لمجدن مؤصل، مجد مؤصل کے لیے۔ مجدن اس کی جمع ہے امجاد، اس کا مطلب ہوتا ہے بزرگی، اور مؤصل، مؤصل کا مطلب ہوتا ہے پائیدار، مضبوط۔ اصل المجد یؤصل تأصیلا مطلب ہوتا ہے بزرگی کی بنیاد رکھنا۔ یہ بھی سیم اسی طرح سے اس کی ترکیب ہے، فعل اور فاعل دونوں اس کے اندر ہے۔ مجد مؤصل یہ حرف جر ہے، لام یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو لام ہے حرف جر ہے، یہ مضاف ہے، اور یہ مضاف الیہ نہیں، یہ موصوف صفت ہے، موصوف صفت مل کر اس کا مجرور ہے، اور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ فعل سے متعلق ہے۔ وَلَكِنَّمَا أَسْعَى لِمَجْدٍ مُؤَصَّلٍ لیکن میں کوشش کرتا ہوں مجد مؤصل کے لیے، مجد مؤصل کی پائیدار بزرگی کے لیے میں کوشش کرتا ہوں۔ وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَصَّلَ اور مجد مؤصل یعنی پائیدار بزرگی پا لیتا ہے، کون پا لیتا ہے؟ امثالی میرے جیسے لوگ، یعنی میرے جیسے لوگ، اکثر مجھ جیسے لوگ بزرگی کی دولت سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بہرہ مند ہو جاتے ہیں، پا لیتے ہیں، اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ادرکا یدرکو یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، اور امثالی یہ اس کا مضاف اور مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل ہے، اور المجد المؤصلہ یہ موصوف صفت مل کر اس کا مفعول ہے۔ آگے دیکھیے وَمَا الْمَرْءُ مَا دَامَتْ هُشَاشَةُ نَفْسِهِ بِمُدْرِكِ أَطْرَافِ الْخُطُوبِ وَلَا آلِ۔ دیکھیے وَمَا الْمَرْءُ اور آدمی، یہ جو ماں دیکھ رہے ہیں یہ ماء نافیہ ہے، یہ یہاں پہ ہے، اصل میں یہاں پہ لگے گا، اس جو والے جملے کے ساتھ جڑے گا۔ وَالْمَرْءُ اور آدمی، ما دامت جب تک باقی رہے، ما دامت جب تک باقی رہے، ہشاشۃ نفسہ، ہشاشۃ کہتے ہیں بیمار یا زخمی میں زندگی کا آخری سانس، تھوڑی سی جان، ہشاش تھوڑی سی جان، حالت نزاع اس کو بولتے ہیں، ہشاشۃ نفسہ،
کیا معنی ہو جائے گا؟ اور جب تک انسان کی نفس یعنی انسان، اور جب تک وما المرء ما دامت، اور جب تک انسان کی آخری ہچکی باقی ہے. یہ جو یہاں پہ المرء دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ اس کا ترجمہ ہم یہاں سے کر دے رہے ہیں. اس کے اندر جو ضمیر ہے ہو کے اندر حشاشۃ نفسہ، یہاں پہ ایک ضمیر ہے جو لوٹ رہی اسی کی طرف، مر کی طرف، تو ہم یہیں پہ اس کا ترجمہ کر دیں گے. جب تک انسان کی آخری ہچکی باقی ہے، ما بمدرک، یہاں سے جوڑیے ما کو، ما بمدرک اطراف الخطوب ولا آلی. دیکھیے طرف کی جمع ہے اطراف، اس کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، سرا، جانب، نہایت. اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں خطبن جمع خطوب، خطبن جمع خطوب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے معاملہ، بڑا واقعہ، حادثہ، یہ ہوتا ہے. عموماً ناگوار اور ناپسندیدہ معاملے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور آلی، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، سستی اور کوتاہی کرنے والا. آل یعول، الون و علون، اس کا مطلب ہوتا ہے سستی کرنا، دیر کرنا. تو وما المرء ما دامت حشاشۃ نفسہ، اور جب تک انسان کی آخری سانس، آخری ہچکی باقی ہے، وہ حادثات کے، دیکھیے اطراف الخطوب، خطوب کا معنی حادثہ، تو وہ انسان حادثات کے آخری سرے کو پہنچنے والا نہیں ہے. ولا عالی، اور نہ ہی کیا کرنے والا ہے، اور نہ ہی اس سے سستی کرنے والا ہے. ولا عالی، اور نہ ہی اس سے سستی کرنے والا ہے. تو ما بمدرک، یہاں پہ لگا دیجئے اس والے ما کو، ما بمدرک اطراف الخطوب، حادثات کے، وہ حادثات کے آخری سرے، اطراف انتہا، آخری سرا، وہ حادثے کے آخری سرے کو پہنچنے والا نہیں ہے. ولا عالی، اور نہ ہی اس سے کیا کرنے والا ہے، وہ سستی کرنے والا ہے. پھر صفحہ نمبر 10 میں اس کا ترجمہ یہاں سے یہاں تک کا ہو چکا ہے. پلے لسٹ میں جائیں گے، اس میں سب سے آخر میں جو ویڈیو ہے اس میں مل جائے گا آپ کو یہاں سے یہاں تک کا ترجمہ. آئیے آگے دیکھتے ہیں. وقال ابو تمام، یہ ابو تمام ایک شاعر ہے، حبیب ابن اوس الطائی، یہ ان کا پورا نام ہے. کیا شعر ہے؟ وَمَا ابْنُ آدَمَ إِلَّا ذِكْرُ صَالِحَةٍ أَوْ ذِكْرُ سَيِّئَةٍ يَسْرِي بِهَا الْكَلِمُ. وَمَا ابْنُ آدم، اور ابن آدم نہیں ہے، الا مگر، ذکر صالحۃ، نیکی کا یا اچھے کام کا تذکرہ، یعنی انسان کا وجود ابن آدم نہیں ہے، مطلب انسان کا وجود جو ہے، یہاں پہ نفی ہے، یہاں پہ نفی ہے، مثبت میں اس کا ترجمہ ہو جائے گا. تو ابن آدم، انسان کا وجود، الا ذکر صالحۃ، اس کی نیکی، او ذکر سیئۃ، یا اس کی بدی کا ذکر ہے. ابن آدم یا انسان کا وجود، الا ذکر صالحۃ، نیکی، او ذکر سیئۃ، یا بدی کا ذکر ہے. یعنی انسان کا وجود اس کی نیکی یا اس کی بدی کا ذکر ہے. یسری بہل کلم، جن کو لے کر باتیں چلتی رہتی ہے. دیکھیے سرا، یسری ضربہ ضرب سے آتا ہے، سرا یسری، سرن و سریتن و سریانن، رات میں چلنا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، اور سرایت کرنا، پھیلنا، یہ اس کا معنی ہے. یسری بہل کلمو، جن کے تعلق سے یا جن کو لے کر، الکلم باتیں کیا ہوتی ہیں، چلتی رہتی ہے. آگے دیکھیے. اما سمعت بدہر بعد امتہ جاءت باخبارها من بعد امم. دیکھیے اما سمعت، کیا تم نے سنا، بدہر، دہر مطلب زمانہ، لمبا زمانہ، وقت، زمانے کی سختی، 1000 سال، وہ زمانہ جس میں انسان زندہ ہے، مصیبت، انتہا، غایت، یہ سب اس کا معنی ہوتا ہے دہر کا. تو اما سمعت بدہر، کیا تو نے سنا، بدہر گزشتہ زمانے کی، بدہر گزشتہ زمانے کی، بعد امتہ، جس کی امتیں ہلاک ہو گئیں. یعنی ہلاک شدہ قوم کے بارے میں نہیں سنا. اما سمعت، کیا تم نے نہیں سنا، بدہر، کس کے بارے میں، بدہر بعد امتہ،
دہر یہاں پہ کیا ہے؟ با حرف جر ہے، دہر یہ موصوف ہے، اور بعد امتہ یہ پورا کا پورا جملہ فعل، بعد فعل، اصل میں بعد یبید بیدن و بیادن، اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہونا، اور امتن کی جمع ہے یہ یہ امم یہاں پہ جمع ہے، اور یہ امتن یہ واحد ہے یہاں پہ امتہ جس کی امت۔ تو اما سمعت بدہرن، کیا تو نے گزشتہ زمانے کے بارے میں نہیں سنا؟ بعد امتہ جس زمانے کی قوم کیا ہو گئی؟ ہلاک ہو گئی۔ تو کیا تم نے گزشتہ زمانے کے ہلاک شدہ قوم کے بارے میں نہیں سنا؟ جاءت باخبارها من بعدها جاءت باخبارها، ان کے خبروں کو، ان کی حکایتوں کو لے کر آئی، یعنی ان کی خبروں کو، ان کی حکایتوں کو بیان کیا، من بعدها ان کے بعد کی نسلوں نے، یہ اس کا جاءت کا فاعل ہے، تو ان کے بعد ان کی خبروں کو، من بعدها ان کی خبروں کو ان کے بعد کی امتوں نے کیا کیا؟ بیان کیا یا لے کر کے آئے۔ تو اما سمعت بدہر بعد امتہ، کیا تو نے گزشتہ زمانے کی ہلاک شدہ قوم کے بارے میں نہیں سنا؟ جاءت باخبارها من بعدها ان کی حکایتیں، باخبارها ان کی حکایتیں، ان کی خبریں، ان کے واقعات، من بعدها ان کے بعد کی امتوں نے کیا کیا؟ بیان کیا، لے کر کے آئے۔ جاء باصلہ کے ساتھ، جاءت یہ فعل ہے، اور یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے۔ امتن کی جمع ہے، اس لیے یہاں پہ مؤنث آیا ہوا ہے فعل۔ باخبارها خبر کی یہ جمع ہے، یہ حرف جر ہے با، اور اخبار یہ مضاف ہے ہا کی طرف، یہاں مضاف الیہ ہے، یہ جار مجرور پورا مل کے ہو جائے گا اسی سے متعلق فعل سے، اور من بعدها میں یہ من حرف جر ہے، اور بعد مضاف، ہاں مضاف الیہ، مضاف الیہ یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اس فعل سے متعلق ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، وقال ابو القاسم احمد بن عمر بن عبداللہ ابن عصفور، یہ ابو القاسم کا شعر ہے۔ مع العلم فاسلک حیثما سلک العلم وعنہ فکاشف کل من عنده فہم۔ دیکھیے، مع العلم علم کے ساتھ، یہ مع مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، اور فسلک یہ سلک اسلک اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، راستہ پکڑ کر چلتے رہنا، روش اختیار کرنا، اس کا صلہ وہ آتا ہے، الطریق آتا ہے، سلک اسلک سلکن و سلوکن، الطریق مطلب راستہ پکڑ کر چلتے رہنا۔ حیثما جہاں کہیں، سلکا العلم علم چلے، یعنی علم کے ساتھ چلتا رہ، فسلک مع العلم علم کے ساتھ چلتا رہ، پہلے آیا ہوا ہے مع العلم فسلک علم کے ساتھ تو چلتا رہ، فعل امر ہے، حیثما سلک العلم جہاں کہیں علم چلے۔ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جو مع العلم ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ظرف ہے، اور یہ حال جو محذوف ہے اس سے متعلق ہے۔ اب حال یہاں پہ کہاں ہے؟ دکھ تو نہیں رہا ہے، تو مع العلم فسلک اصل میں ہے فسلک متلبسن مع العلم، علم کو حاصل کرتے ہوئے چل، تو متلبسن جو محذوف ہے، حال جو متلبسن محذوف ہے اسی سے یہ والا متعلق ہے مع العلم۔ تو مع العلم فسلک علم کے ساتھ تو چلتا رہ، حیثما سلک العلم جہاں کہیں علم چلے، وعنہ فکاشف، یہ عنہ یہ واو عطف کا ہے، اور یہ عنہ اس فعل سے یعنی کاشف جو فعل امر ہے اس سے متعلق ہے۔ وعنہ فکاشف، کاشفہ مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، اور اس کو ظاہر کر، کل من ہر اس شخص سے، یعنی بیان کر، اس کو بتا، وعنہ فکاشف اور اس کو یعنی علم کو ظاہر کر، کل من ہر اس شخص سے، عنده فہم جس کے پاس کیا ہو؟ سوجھ بوجھ ہو، سمجھ ہو جس کے پاس۔ تو سمجھ والوں سے علم حاصل کر، اور سمجھ والوں کو ہی کیا کرنا چاہیے؟ دینا چاہیے۔ تو کل من یہ کل مضاف ہے، من کی طرف من یہ مضاف الیہ ہے، اور عنده فہم یہ فہم یہ مبتدا مؤخر ہے،
اور عندہ یہ خبر مقدم ہے. یہ من جو موصولہ ہے یہ پورا کا پورا جملہ یعنی مبتدا اور خبر یہ اس کا صلہ بن جائے گا من کا. اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو کدھر لوٹ رہی ہے ادھر لوٹ رہی ہے. تو وعنہ فکاشف اور اس کو دے عطا کر اس کو ظاہر کر کل من ہر اس شخص سے عندہ فہم جس کے پاس فہم ہو. ففیہ جلاء للقلوب من العمى وعون علی الدین الذی امرہ حتم. دیکھیے ففیہ تو اس کے اندر جلاء روشنی ہے صفائی ہے وضاحت ہے. ففیہ جلاء تو اس کے اندر روشنی ہے یا صفائی ہے للقلوب من العمى. العمى اندھا پن یہ سمیہ اسموں سے استعمال ہوتا ہے. عمی یعمى عمین اندھا ہونا جاہل ہونا اور قلب کی جمع ہے یہ قلوب. تو للقلوب من العمى دلوں کی تاریکی کے لیے. یہ پورا کا پورا یہ جو مصدر ہے اس سے کیا ہو جائے گا متعلق ہو جائے گا یہ. تو للقلوب اس سے متعلق ہو جائے گا جلاؤن سے. یہ متعلق اول اس کو کہیں گے اور یہ والا بھی جو من العمى ہے یہ بھی متعلق ہوگا حرف جر ہے تو متعلق ثانی اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ففیہ جلاؤن اس کے اندر روشنی ہے صفائی ہے للقلوب من العمى تاریک دلوں کے لیے. وعون اور مددگار ہے علی الدین الذی اس دین پر. وعون اور مددگار ہے علی الدین الذی اس دین پر امرہ حتم جس کا حکم کیا ہے واجب ہے یقین ہے یقینی ہے پختہ ہے. ٹھیک ہے. وعون اور مددگار ہے علی الدین الذی امرہ حتم اس دین پر جس کا حکم کیا ہے لازمی ہے واجبی ہے. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں واو یہ حرف عطف ہے اور عون یہ معطوف ہے. معطوف یہاں پہ جو اعلیٰ دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حرف جر ہے اور الدین الدین یہ کیا بن جائے گا یہ بنے گا موصوف. اور الذی امرہ حتم یہ پورا کا پورا جملہ پھر اس کی صفت بن جائے گا. یعنی الذی اسم موصول ہے اور یہ پورا جملہ امرہ حتم یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ حتم اس کی خبر. مبتدا اپنے خبر سے مل کر الذی جو موصول ہے اس کا صلہ بنے گا اور موصول اپنے صلہ سے مل کر کیا بن جائے گا یہ الدین جو موصوف ہے اس کی صفت بن جائے گا. آگے دیکھیں فإنی رأیت الجہل یزری بأہلہ وذو العلم فی الاقوام یرفعہ العلم. ہمیں دیکھیے ازرا یزری ازراءن اس کا مطلب ہوتا ہے عیب لگانا ذلیل کرنا. تو فإنی رأیت الجہل میں نے دیکھا کس چیز کو جہالت کو. میں نے دیکھا کہ جہالت یزری بأہلہ یزری بأہلہ اپنے آدمی کو یعنی جاہل شخص کو کیا کر دیتی ہے جہالت ذلیل کر دیتی ہے. تو فإنی رأیت الجہل میں نے دیکھا کہ جہالت یزری بأہلہ آدمی کو ذلیل کر دیتی ہے. وذو العلم فی الاقوام وذو العلم اور علم والا صاحب علم شخص فی الاقوام قوموں کے اندر یرفعہ العلم علم اس کو کیا کرتا ہے بلند کرتا ہے. یعنی صاحب علم کو لوگوں میں صاحب علم کو علم کیا کر دیتا ہے بلند کر دیتا ہے. رفع یرفع میں بلند کرنا اور العلم جو ہے یہ اس کا فاعل ہے. وذو العلم فإنی رأیت الجہل یزری بأہلہ میں نے دیکھا کہ جہالت بأہلہ آدمی کو یعنی اپنے اہل کو آدمی کو ذلیل کر دیتی ہے. یہاں پہ جو الجہلہ دیکھ رہے ہیں یہ مفعول بھی ہے رأیتوں کا اور ساتھ ہی ساتھ ذوالحال بھی ہے. اور یہ پورا جملہ یزری ازرا یزری بأہلہ یہ پورا کا پورا جملہ کیا ہو جائے گا اس کا حال ہو جائے گا اس سے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے ذو العلم یہ ذو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا بن جائے گا. فی الاقوام جار مجرور یہ جو فعل ہے اس کے بعد اس سے متعلق ہو جائے گا اور یرفعہ العلم جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بن جائے گی خبر. تو مبتدا اور خبر کا یہ پورا کا پورا جملہ ہے. آگے ہے یعد کبیر القوم وہو صغیرہم. دیکھیے یعد وہ شمار کیا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے. عد یعد عدن اس کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا گننا.
تو یعد مجہول کا یعد وہ شمار کیا جاتا ہے، کبیر القوم قوم کا بڑا، قوم کا بڑا آدمی بلند مرتبہ انسان سمجھا جاتا ہے، وہو صغیرہم یہ پورا کا پورا جملہ حال ہے، یہ واو حالیہ ہے، وہو صغیرہم اس حال میں کہ وہ ان میں چھوٹا ہوتا ہے، یعد کبیر القوم وہ بڑے انسان میں یا بلند مرتبہ انسان میں سمجھا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، وہو صغیرہم اس حال میں کہ وہ ان میں کیا ہے، چھوٹا ہے۔ وَيَنْفُذُ مِنْهُ فِيهِمْ الْقَوْلُ وَالْحُكْمُ، یہ وَيَنْفُذُ نفذ ينفذ نصر عنصر سے نافذ ہونا، وَيَنْفُذُ مِنْهُ اور اس کی جانب سے، اس شخص کی جانب سے نافذ ہوتا ہے، فِيهِمْ ان لوگوں میں یعنی ان کی قوم میں، ان کی قوم میں اس شخص کی جانب سے نافذ ہوتا ہے القول والحکم، قول اور حکم، یعنی قوم میں اس کی بات اور اس کے حکم کا نفاذ ہوتا ہے۔ تو منہ یہ جار مجرور اس سے متعلق، فیہم یہ بھی جار مجرور اسی سے متعلق ہو جائے گا، القول والحکم یہ ینفذو کا کیا ہے، فعل ہے، یہ فاعل ہے، ینفذو فعل ہے اور القول والحکم یہ فاعل ہے۔ تو قوم میں القول یعنی اس کی بات، والحکم اور اس کا حکم کیا ہوتا ہے، نافذ ہوتا ہے، اس کے حکم کا نفاذ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دھیرے دھیرے کتاب کا ترجمہ کرتے رہیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اور کتابوں کا کریں گے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوسروں میں شیئر کیجئے تاکہ آپ کے جو دوست ہیں وہ بھی جان سکیں اس چینل کے بارے میں اور اس میں کچھ سیکھ سکیں، پڑھ سکیں۔ اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے دوست کا، آپ کے یار کا، یا آپ جس کو بھی شیئر کریں گے، جس کو بتائیں گے اس کے بارے میں، اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور چینل کو سبسکرائب تو ضرور کر لیجئے تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں آپ تک وہ پہنچ جائے، آپ سے مس نہ ہو۔